وَإِذَا جَاءُوكَ، اور جب یہ آپ کے پاس آتے ہیں. آپ نے مسئلہ سنا؟ کیا مسئلہ؟ شفیع کارڈ بھی کا نہیں، تیرا فرما رہا تھا کہ آپ جو روزے پر سلام پڑھتے ہیں، کون سا سلام؟ روزے رسول دیکھے یہاں سے پڑھ کے گیا ہے. کہتے ہیں میں تو درود ابراہیمی پڑھتا ہوں. شاباش، خطیب پنجاب زندہ باد. ماشاء اللہ. آخر بنیادیں تو پاک ہے نا دیوبندیوں کی، بنیادیں پاک. کہتے ہیں میں درود ابراہیمی پڑھتا ہوں. باتیں ختم ہو گئی. درود ابراہیمی اور نماز والا سلام یہ سنت طریقہ ہے روزہ اقدس پر. اس کے علاوہ الفاظ جو گھڑے گئے ہیں، قرآن کہتے ہیں جب یہ آپ کے پاس آتے ہیں، حیّو کا سلام پڑھتے ہیں آپ کو، بما لم یحیّک بہ اللہ، کہ ایسا سلام اللہ نے آپ کو نہیں کیا ہے. بریلوی اینڈ کمپنی جو سلام پڑھتے ہیں. وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ، اور یہ کہتے ہیں اپنے جیوں میں، لولا يعذبنا اللہ بما نقول، کیوں عذاب نہیں دیتا اللہ ہمیں ہمارے اس کہنے سے. اللہ تعالیٰ فرماتے عذاب دوں گا. حسبهم جہنم، کافی ہے ان کے لیے دوزخ. یصلونہا، وہی جائیں گے. فبئس المصیر، ناکارہ بازگشت ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا تناجیتم، جب تم سرگوشی کرنے لگو پیغمبر کے ساتھ، فلا تتناجوا بالاسم والعدوان ومعصیۃ الرسول، اے ایمان والو جب تم سرگوشی کرتے ہو آپس میں، پس مت سرگوشی کرو گناہ کرنے کا، دشمنی کرنے کا، پیغمبر کی مخالفت کرنے کا. وتناجوا بالبر والتقوی، اور سرگوشی کرو نیکی کرنے کا اور تقوی کرنے کا، اچھے کاموں کا. واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، ڈرو اس اللہ سے جس کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے. انما النجوى من الشیطان، بے شک سرگوشی شیطان کی طرف سے ہے. لیحزن الذین آمنوا، کہ غمگین ہو جائے مسلمان. ولیس بضارهم شیئا، نہیں بگاڑ سکتا ان کا کچھ، الا باذن اللہ. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قیل لکم تفصحوا فی المجالس، جب کہا جاتا ہے تم سے کھل کے بیٹھو مجلسوں میں، فافصحوا، کھل کے بیٹھو. یفصح اللہ لکم، اللہ تمہیں کھول کے رکھ دے گا، بڑی بڑی جگہ عطا کر لے گا، بہترین ادارے ہوں گے آپ کے. یہ آگے ہو جاؤ، آگے ہو جاؤ، جڑ جڑ کے بیٹھو، آگے ہو جاؤ، جڑ جڑ کے بیٹھو، یہ سب بیکار بات ہے، فضول بات. اللہ فرماتے کھل کے بیٹھو، اور ادھر ہو جاؤ، اور ادھر ہو جاؤ، اور ادھر ہو جاؤ، ذرا اور قریب قریب ہو جاؤ، ذرا قریب قریب ہو جاؤ. پتہ نہیں کہاں سے سیکھا ہے. مولانا سنجان صاحب تھے، مجھے تقریر میں جب کوئی کہتا قریب ہو جاؤ، ٹھیک ہے صحیح بیٹھے ہوئے چھوڑو. اللہ فرماتے ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے کھل کے بیٹھو، یہ کہ جوڑ کے بیٹھو. فافصحوا، کھل کے بیٹھو. یفصح اللہ لکم، اللہ تمہیں کھول کی جگہ دے دے گا. اور جب یہ کھل کے نہیں بیٹھتے ہیں تو کونے میں جا کے بیٹھ جاتے. اللہ ان کو کونے میں بٹھا لیتا ہے، درخت کے نیچے. وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا، اور جب کہا جاتا ہے اٹھو، فانفذوا، اٹھ جاؤ. بعض اوقات ایک خادم کو آدمی کہ آپ اٹھے، مہمان کو جگہ دے. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، برہان الدین، پروفیسر برہان الدین افغانستان کا صدر تھا، چند دن کے لیے وہ ٹٹ پونجی حکومت کا صدر تھا. یہاں کراچی آیا تھا اور یہاں ایک شادی حال میں اس کا بیان تھا. جمعہ کا دن تھا.
میرے پاس افغانی ذمہ داران آئے، کہا کہ استاد برہان الدین یہاں جمعہ پڑھا رہے. میں نے کہا نہیں، یہاں پر بہترین خطیب زمانہ، اپنے وقت کا مقتدر امام، قادر الکلام مقرر، مانا ہوا استاذ، منجا ہوا خطیب، شیخ القرآن والحدیث والتفسیر مولانا مفتی ظفر علی خان پڑھائے. اس کو تو پتہ نہیں تھا کہ یہ کون ہے وہ کون ہے. میں نے کہا وہ خود پڑھائیں گے، استاد برہان الدین صاحب یہاں نہیں پڑھا سکتے. پھر 15-20 منٹ بعد وہی وقت آیا کہ استاد برہان الدین کے ساتھ 50 آدمی ہوں گے، ان کے لیے اگلی صفحے خالی کر دیں. میں نے کہا اگلی صفوں میں وہ حق رکھتے ہیں شرعاً جو پہلے آ جائے. اگر استاد برہان الدین اور ان کے رفقا پہلے آئے تو سر آنکھوں پر ہمارے مہمان ہیں، اور اگر وہ دیر سے آئے تو وہ دوسری اور تیسری صف کے بعد بیٹھیں گے، ان کو آگے نہیں آنے دوں گا. وہ سمجھ گئے. چنانچہ میں نے بات پہ پوچھا کیا ہوا؟ کہا ہم نے شادی حال میں جمعہ پڑھ لی ہے. میں نے کہا وہ تمہارے لیے بہتر تھا، جتنی کوٹھی ہوتے ہیں نکلو. اس زمانے میں مولانا سنجان صاحب ان کے ساتھ تھے، طالبان کے ساتھ شرح صدر ان کو میں نے کرایا ہے. الحمدللہ بڑی بول کی بات نہیں، حضرت کا مجھ پہ اعتماد تھا. اور حضرت شیخ مولانا سلیم اللہ خان دامت برکاتہم، ہم طالبان کی دعوت پر کندھار جا رہے تھے اور حضرت شیخ کوئٹہ جا رہے تھے ایک ہی جہاز میں. منصور بھائی گواہ ہے. میں جا کے مولانا کے ساتھ بیٹھ گیا. میں نے کہا کہاں جا رہے؟ کہا کوئٹے تک. میں نے کہا افغانستان نہیں جا رہے. کہنا میں نے کہا کیوں؟ صورتحال کچھ واضح نہیں ہے. میں نے کہا راحت القلوب میں فرید الدین کنشکر نے لکھا ہے کہ کچھ جل کر راک ہو گئے اور کچھ کو پتہ بھی نہیں چلا. میں نے کہا 3 باتیں واضح ہے، اعلیٰ درجے کے مسلمان ہیں، کٹر حنفی ہے، اکثر آپ کے شاگرد ہیں یا دیوبندی مدرسوں کے پڑے ہوئے ہیں. پختوں کے وہی زمڑ شبد تالا پار اور تمڑ شد چالا پار. مولانا وہاں ایک ہوٹل میں قیام پذیر تھے. ہم چلے گئے کرنا. میرے پہنچنے کے ساتھ ہی حضرت نے مولانا عادل کو فون کیا کہ مولوی رفیع عثمانی کو ساتھ کرو اور بغیر تاخیر کے کوئٹہ پہنچو، افغانستان جانا ہے. میں جب واپس آیا میں نے مولانا کو کہا کہ میں نے طالبان کو آپ کا تذکرہ کیا اور میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ کو شرح صدر نہیں، میں نے کہا کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں. تو انہوں نے کہا ہم پاکستان کے واگے تک جہاز لے جاتے ہیں، ہیلی کاپٹر وہیں اتار دیں گے جہاں مولانا گاڑی سے اتریں گے. میں نے کہا وہ آپ کے اکرام کے لیے بہتاب ہے. تو شیخ نے کہا بس میں جا رہا ہوں. الحمدللہ ان دونوں بزرگوں کو شرح صدر کرانے والا یہ عاجز اور فقیر ہے، اللہ کے فضل. ہم جس موقف پر کھڑے ہوتے ہیں تو ڈٹ کے کھڑے ہوتے ہیں. الحمدللہ. اللہ